السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ حاضرین کرام، دینی ملی بھائیوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان ہے جس نے ہم سب کو یہاں جمع کیا اور دینی اور اصلاحی باتیں سننے کی توفیق دی۔ حاضرین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرا موضوع ہے موجودہ حالات اور دین رحمت۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ حالات اور دین رحمت میں کیا ربط ہے۔ موجودہ حالات، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت دن بدن خستہ حالی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ مسلمان دن بدن بدترین حالت کی طرف چلا رہا ہے، یعنی کہ انحطاط پذیر۔ اور اس کے مقابلے میں دین رحمت کا کیا رول ہے؟ تو سامعین کرام، انسان جس طرز پر زندگی گزار رہا ہے، گناہوں میں، معاشیات میں، برائیوں میں، اور اسی طریقے سے نہ جانے کن کن گناہوں میں انسان ڈوبا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پھر بھی ان پر رحم و کرم کا سایہ رکھا ہے۔ اسی حساب سے اسلام دین رحمت ہے۔ تو سامعین، ہم سب جانتے ہیں دنیا انقلابات کی آماجگاہ ہے۔ یہاں ہر کوئی، یعنی کبھی کوئی غریب ہوتا ہے تو کبھی کوئی امیر ہوتا ہے، کبھی کوئی خوشحال ہوتا ہے تو کبھی کوئی بدحال ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، مسلمانوں کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، مسلمانوں کے اندر جو حیرت انگیز انقلابات آئے ہیں، وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ مسلمان جو کہ کبھی عروج پر تھا، کبھی سربلند تھا، لیکن آج حد درجہ انحطاط پذیر ہوتا جا رہا ہے۔ تو قرآن نے اس کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے، اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا، سورہ روم آیت نمبر 41 کے اندر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت، کہ خشکی میں اور تری میں جو بھی فسادات پھیلے ہوئے ہیں، جو بھی بد امنی پھیلی ہوئی ہے، اللہ کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، تمہاری کمائی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ تم نے گناہ کیا ہوا ہے، جو تم نے برائی انجام دی ہے، جو تم معاشیات میں ڈوبے ہوئے ہو، اسی کا نتیجہ تمہارے زندگیوں پر دکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم ہر کوئی یہ شکایت کرتا ہے کہ ہماری زندگی پریشانی مبتلا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی زندگی کو سدھار لو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ یعنی رب العالمین بتلانا چاہتا ہے کہ تم اپنے اس رویے سے بدل جاؤ، اپنے اس رویے کو چھوڑ دو، رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا حق ہے کہ میں مومنین کی مدد
مدد کروں. یہ میری ذمہ داری ہے, یہ مجھ پر لازم ہے کہ میں مومنین کی مدد کروں. مزید اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. اللہ رب العالمین ہمیں سربلند کرنے کا دعویٰ کرتا ہے, ہمیں سربلند کرنے کی طرف ہمیں ابھار رہا ہے کہ میں تمہیں سربلند کر دوں گا, میں تمہیں عروج دے دوں گا. آج تو جو تم پستی کی طرف چلے آ رہے ہو, آج جو تم تمام دنیا والوں سے دبتے جا رہے ہو, مرعوبیت کے شکار ہوتے جا رہے ہو, قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ایمان والے ہو جاؤ, ایمان کی شرط کو مضبوطی سے تھام لو, رب العالمین تمہیں سرخرو کر دے گا. لیکن میرے بھائیوں آج ہم نے اس چیز کو چھوڑے رکھا ہے. قرآن کہتا ہے سورہ انفال آیت 46 کے اندر وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ کہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو. میرے بھائیوں آج جو ہماری خستہ حالی اور پستی کی سب سے بڑی وجہ ہے مسلمان آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. مسلمان ایک دوسرے کے دشمن ہیں, بھائی بھائی کے دشمن ہیں, پڑوسی پڑوسی کے دشمن ہیں. تو میرے بھائیوں اسی کی طرح اللہ رب العالمین اشارہ کر رہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. آپس میں جھگڑے نہ کرو. اگر تم آپس میں جھگڑا کرتے ہو, ایک دوسرے میں ہی جھگڑتے ہو, اتحاد کو ختم کر دیتے ہو, تو اللہ کہہ رہے سنو فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تو تم بزدل ہو جاؤ گے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمام دنیا والے تمہیں خستہ حالی کی طرف تم پر چھا جائیں گے اور تمہیں اس دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیں گے. تو میرے بھائیوں ہمیں کیا چاہیے, اگر ہم موجودہ حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو درست کریں. میرے بھائیوں زمانہ جاہلیت جو کہ بدترین حالت تھی, آج سے بہت زیادہ بری حالت تھی, لیکن پھر بھی اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت کیسے بدلی. وہاں کی حالت کا ہم سب جانتے ہیں, بے حیائی, برائی, بدکاری, زناکاری, فحاشی, شراب نوشی, اسی طریقے سے جوئے بازی, ہر چیز عام تھی. اس کو لوگ فخریہ طور پر استعمال کیا کرتے تھے. یہیں پر بس نہیں ہوا بلکہ عورتوں کا استحصال, عورتوں کا استعمال کرنا, عورتوں کو پیروں کی جوتی سمجھنا, اسی طریقے سے عورتوں کو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا, زندہ گاڑ دینا, یہ دور جاہلیت میں عام تھا. لیکن میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس روئے زمین پر آئے, اللہ نے انہیں مبعوث کیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر سے اندھکار کو ختم کیا, ظلمت کو مٹا دیا اور لوگوں کو ایک پر رونق فضا دی. تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اسلام کو پوری طور پر بسا دیا. لیکن میرے بھائیوں یہ کس طریقے سے ہوا, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی, اصلاح کی طرف پر زور کوشش کی اور اپنی جی جان لگا دیے. لوگوں نے, صحابہ کرام نے اس کی طرح اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیا. لیکن میرے بھائیوں آج ہم کیا کرتے ہیں, آج ہم اپنی زندگی میں مگن ہیں, ہم اصلاح چاہتے ہی نہیں ہیں. شاعر کہتا ہے کہ جب تک تم خود نہیں چاہو گے, یعنی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. میرے بھائیوں اسلام دین رحمت ہے, ہم سب جانتے ہیں. اگر ہم اس کی یعنی ایک مثال دیکھنا چاہتے ہیں, قرآن اور احادیث میں بھری پڑی ہے. ہم تاریخ کے اوراق اٹھا کر پڑھیں, مطالعہ کریں, فتح مکہ کو اٹھا کر دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا, بیت اللہ سے 360 بت کو پاک کر دیا گیا, تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجرمین, مشرکین, کافرین تمام لوگ موجود تھے. یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کانٹے بچھانے والے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کرنے والے, کوڑے پھینکنے والے, یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کرنے والے, ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مار کر گرانے والے, یہی نہیں بلکہ ان کے پیارے چچا امیر حمزہ کو وحشیانہ طور پر قتل کرنے والے بھی موجود تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین رحمت لے کر آئے تھے, جو ایک بہترین دین لے کر آئے تھے, رحمت اور شفقت کا نظارہ دیکھیے. کیا کہتے ہیں, لا تثریب علیکم اليوم, لا تثریب علیکم اليوم, آج کسی کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی, آج میری طرف سے تم آزاد ہو, تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. میرے بھائیوں یہ کہنا تھا. پھر اس کے بعد لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوتے گئے. میرے بھائیوں آج ہمیں یہی چیز اپنی زندگیوں میں لانا ہے, اپنی زندگیوں میں لانا ہے. آج جو ہم پر رونق فضا کو چھوڑ کر اس
اسلام کو چھوڑ کر معاشیات میں اور اسی طریقے سے دنیا پرستی میں، شہوات میں، خواہشات میں مبتلا ہیں، رب العالمین کہتا ہے اسلام کی طرف چلے آؤ، سربلند ہو جاؤ گے، اسلام کی چھایا میں چلے آؤ، اسلام تمہیں رب العالمین تمہیں بلند کر دے گا۔ لیکن اگر اس کو چھوڑتے ہو، یاد رکھو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، پچھلی قومیں جو تباہ و برباد ہوئی، کیوں ہوئی؟ انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ سرکشی کی، انہوں نے نبیوں کو جھٹلا دیا، انہوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا۔ قرآن اس کی طرح اشارہ کرتا ہے، الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کیا کہتا ہے ذرا غور سے سنیے، کیا انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں نہیں سنا؟ پچھلی قوموں کے بارے میں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب مدین، یعنی کہ قوم نوح کو طوفان کے ذریعے سے ہلاک کیا، قوم عاد کو ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا، قوم ابراہیم کو جسے نعمتیں دی گئی پھر اس کو چھین لیا گیا ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ یہی نہیں، اور اسی طریقے سے قوم لوط کو جنہوں نے ایسی بدفعلی کی جس کے سبب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے اتنا بڑا عذاب دیا کہ پوری کی پوری بستی کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آسمان پر لے کے چلے جاؤ اور انہیں الٹا زمین میں دھسا دو۔ میرے بھائیوں، یہ کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ ان کی بدفعلی کی وجہ سے، ان کی کذب اور حکم رسول کی مخالفت کی وجہ سے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی ضمیر کو جھنجھوڑیں، کیا نظر آتا ہے؟ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں اسلام نظر نہیں آتا ہے، ہماری زندگی مخالفت رسول نظر آتی ہے، ہماری زندگیوں میں نافرمانی نظر آتی ہے، ہم صرف دنیا پرستی کی دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہی وجہ ہے ہم پستی کی شکار ہو چکے ہیں، ہماری موجودہ زندگی خستہ حالی کی طرف چلی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر ہم اپنی زندگی کو پرسکون بنا چاہتے ہیں، اسلام کے شیتل چھائے میں چلے آئیں، دین رحمت کو اپنا لیں، قرآنی احکام کو مضبوط سے تھام لیں، رب العالمین ہمیں سرخرو کر دے گا۔ میرے بھائیو، قرآن نے، احادیث نے اور اسلام نے جو ہمیں عزت دی ہے، اور اسی طریقے سے اسلامی طرز کو اپنانے کے بعد جو ہمیں عزت ملتی ہے، کسی اور راہ میں نہیں ہے۔ میرے بھائیو، مقصد یہ ہے، اس پروگرام کا مقصد ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ موجودہ زندگی جو بہت زیادہ خستہ حالی کی طرف چلی جا رہی ہے، آج معاشرے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کسی کو بھی کہیں پہ پکڑ کر موب لنچی کر دی جاتی ہے، مسلمانوں کی مساجد کو نشانہ بنایا جاتا ہے، مسلمانوں کی مدارس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ہماری ماں بہنوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ہمارے معاشرے کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اسی طریقے سے پورے مسلم معاشرے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ اللہ کہتا ہے تم نے ناشکری، نافرمانی اور شرکشی اتنی کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے، اللہ رب العالمین بھی یہ ہمیں آزما رہا ہے اتنی ساری آزمائشوں کو دے کر کہ دیکھو اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہارے اوپر اس طریقے سے عذاب آ سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم پھر بھی نہیں جاگ رہے ہیں، ہمیں پھر بھی احساس نہیں ہو رہا ہے، ہمارا ایمان نہیں جاگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آخر کب تک ہم ایسے ہی اپنی ضمیر کو مردہ لیے پھرتے رہیں گے؟ اسلام کی طرف چلے آئے، نماز کی طرف چلے آئے، اللہ ہمیں سرخرو کر دے گا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہی چاہتے ہیں نا کہ ہم سرخرو ہو جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں، ہمیں اللہ رب العالمین بلند کر دے۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میں تم سر بلند کر دوں گا۔ ایمان تو لاؤ، اپنے ایمان کو مضبوط تو کرو۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ہماری بدفعلی اور نافرمانی اتنی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں ہلاک و برباد نہیں کیا، جس طریقے سے پچھلی قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا اور تہس نہش کر دیا۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم دین رحمت میں ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر ایک ایسے نبی کا سایہ ہے جو کہ جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی تھی۔ مسلم شریف کی حدیث سے اٹھائیے، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اللہم لا تقتل امتی بالسنین ولا تہلک امتی بالعذاب۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ اس امت کو قحط کے ذریعے سے ہلاک نہ کرنا، اے اللہ اس امت کو، اس قوم کو تو عمومی عذاب کے ذریعے سے ہلاک نہ کرنا۔ آگے کیا کہا؟ ولا تجمعوا علی العدو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے اللہ رب العالمین اس قوم پر ایسا دشمن مسلط نہ کرنا، ایسے سرکش اور نافرمانوں کو مسلط نہ کرنا جو ان کو تہس نہش کر دے، جو مسلمانوں کی جڑیں کاٹ دے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ
اللہ کے نبی ہیں, یہ دین رحمت لے کر آئے. اتنی شفقت ہے, اتنی رحمت ہے اپنے اپنی امتیوں سے کہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر کہیں پوری امت کو ایک بار میں ہلاک کر دیا گیا تو کیا ہوگا اس امت کا. جس طریقے سے پچھلے قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا تو ان کا کوئی پرسان حال نہ رہا. تو میرے بھائیوں, اللہ کے نبی نے دعا کر دی جس کے سوا اللہ رب العالمین نے نبی کی دعا قبول کی. یہی وجہ ہے ہم پر آزمائشیں تو آتی ہے, ہمیں تھوڑے موڑے آزمائش کے ذریعے سے ہمیں عذاب بھی دی جاتی ہے, سزا بھی دی جاتی ہے, لیکن مسلم معاشرے کو کبھی ایک بار میں ہلاک نہیں کیا جاتا ہے, کبھی بھی ایک مرتبہ میں تباہ برباد نہیں کیا جاتا ہے. یہ نبی کی دعاؤں کا اثر ہے, یہ اللہ کے نبی ہمارے دعا کی جس کا نتیجہ یہ ہے میرے بھائیوں. لیکن اگر اللہ رب العالمین ہمیں چاہے تو ہمارے سرکشیوں کی وجہ سے ایک بار میں ہلاک کر سکتا ہے. ہماری سرکشی, ہماری نافرمانی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہلاک کر سکتا ہے. میں آخری حدیث پڑھ کر اپنی تقریر ختم کروں گا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا. اگر اللہ رب العالمین لوگوں کے برائیوں پر, لوگوں کے گناہوں پر مواخذہ کرنے لگے اور تمام گناہوں کو, ایک ایک گناہ کو دیکھنے لگے, پکڑ کرنے لگے, تو ایک انسان بھی اس دنیا کے اندر بچا نہیں رہے گا, ایک انسان بھی نہیں بچے گا. یہ دین رحمت ہے, یہ دین فطرت ہے, یہ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ انسان باقی ہے. ورنہ اللہ کہتا ہے کہ زمین کے اندر, اس روئے زمین کے اندر ایک جانور تک نہیں بچے گا, بلکہ تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے. میرے بھائیوں, اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اطاعت رسول سے بھر لیں, اپنی زندگی کو پر رونق فضا میں اسلام کے چھائے میں چلے آئیں. انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے بھائیوں, یہ دنیا ہمارے کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر ہم دین رحمت کو اپنا لیتے ہیں, اسلام کو اپنا لیتے ہیں, اور اسی طریقے سے ہم اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاتے ہیں, پوری دنیا ہمارے کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اے اللہ تو ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام میں داخل کر دے, ہمارے اندر جو بھی برائیاں ہیں ان کو ختم کر دے, اور ہمیں ایک سچا پکا مسلمان بنا دے, منہج سلف پر قائم کر دے, اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر کرے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیرا جزا. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے, نماز روزہ قربانی اور حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں ہے. محترم حضرات, آج ہمارے معاشرے کے اندر عملی بگاڑ, اخلاقی بگاڑ, ہر طرح کے بگاڑ کے ہم شکار ہو چکے ہیں. لوٹ مار, رازنی, خون ریزی. اے انسان, تو نے آج انسانیت کا جنازہ نکال کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں. اسلامی بھائیوں, آج اپنے ہم کرتوت و عمل کی وجہ سے اپنی پہچان کھو رہے ہیں.